حضرات، آج کے دونوں پیپر پڑھنے کے بعد سننے کے بعد مجھے اپنی کمائی کا احساس ہوتا ہے. ہم تو بہت کچھ ہیں ہیومن پاور کے حوالے سے اور نیشنلٹیز کے حوالے سے جو یہاں پیپرس پڑھے گئے تو مجھے کسی جگہ کھوپڑی کو ہلا کے رکھ دیا ہلا کے رکھ دیا. تو میں نے تو بہت ایک سمپل سا سادہ سا جیسے سویٹ ڈش ہوتی ہے کھانے کے بعد اس طرح کا ایک پیپر لکھا ہے. بالکل سمپل سادہ سا. تھوڑا سا مجھے کمی محسوس ہوتی تھی ہمیشہ، بہت عرصے سے میں یہ کمی محسوس کرتا تھا کہ ہم مارکسزم کو ڈسکس کرتے ہیں، لینن کو ڈسکس کرتے ہیں، رشیا کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن رشیا کو 1917 سے ڈسکس کرتے ہیں. رشیا کیسے بنا، اس کی ہسٹری کیا ہے، کیسے مارز فلم میں آیا، اس پہ شاید بہت کم بات ہم لوگوں نے، کم از کم میں نہیں اس کو سن پایا. میری سمجھ میں نالج میں یہ چیزیں نہیں آئی کہ رشین ہسٹری کیا ہے. لیکن انڈین ہسٹری کو بھی ہم نے دیکھا پڑھا اور بہت سے یورپ کی ہسٹری کو بھی ہم نے پڑھا، لیکن رشین ہسٹری کم از کم میں نہیں پڑھ پایا، کبھی سن بھی نہیں پایا. میں اسٹڈی سرکلس میں بھی لوگوں نے کبھی رشین ہسٹری کو ڈسکس نہیں کیا. تو میں نے رشین ہسٹری کے اوپر تھوڑا سا پہلے فوکس کیا ہے کہ میں رشین ہسٹری کو تھوڑا ڈسکس کر لوں. تو یہاں تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہو سکتا ہے اس میں چند لائنیں یا چند لفظ ایسے ہوں کہ جو انہیں متاثر کر سکیں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کلیم دورانی کا، کامران عباس کا اور تمام لوگوں کا کہ انہوں نے مجھے بھی اس کام کے لیے بلایا. میں بیسیکلی تو ایک ٹریڈ یونین ورکر ہوں. سارا دن نعرے لگانا اور تقریریں کرنا اور ریلوے میں اور عوام کے ساتھ مل کے ہنگامہ کرنا، ہمارا لکھنے پڑھنے کا کام کبھی کبھی کروا لیتے ہیں. کلیم دورانی کا میں بہت شکر گزار، بہت پرانا ہوں کہ میری پہلی گرفتاری کراچی میں 1972 میں ہوئی. اور آپ تو جب میں حوالات میں تھا تو ایک صاحب مجھے کمبل جو دینے آئے وہ کلیم دورانی. ایک پرانا ساتھ ہے ہمارا ایل ایس ایف کے حوالے سے آج انہوں نے یہاں بلایا. تو اس کے بعد میں اس میں 2-3 چیزیں میں شروع کرتا ہوں. میرے حساب سے یہ جو سیمینار ہے اس کی حیثیت قومی سے زیادہ بین الاقوامی بن گئی مصطفیٰ صاحب کے آنے کے بعد. مصطفیٰ صاحب کا ایک بہت کہ میں نے پہلے عزت پیش کرتا ہوں یہ لندن سے یہاں تشریف لائے. ان کے کچھ دوستوں سے ملاقاتیں میری لندن میں بھی رہیں، ترکی میں بھی رہیں، جرمنی میں بھی رہیں. تو یہ ایک پورا اچھا گروپ ہے پورے یورپ میں اور ترکی میں یہ لوگ کام کرتے ہیں. میری جو عقل ہے اس کے مطابق ناقص فکر عقل کے مطابق دنیا کی پہلی غلام بغاوت جس کے سربراہ ایک غلام اسپارٹیکس تھے، اس سے لے کر انقلاب فرانس، یورپ کے صنعتی انقلاب، اسپین اور جرمنی میں پرولتاریہ یا محنت کشوں انقلاب کی کوششوں میں ناکامی اور خود کارل مارکس کی زندگی میں پرولتاریہ انقلاب کا نہ برپا ہونا، اور دنیا بھر کے ان لکھاریوں اور مفکرین کی طرف سے جو دولت مندوں، صنعت کاروں اور غاصبوں کے حقوق کا تحفظ کرتے تھے، اپنی تحریروں میں یہ کہنا کہ کارل مارکس اور ان کے ساتھی فریڈرک اینگلز کی تحریریں اور فکر کبھی بھی محنت کشوں کے انقلاب کو برپا کرنے کا سبب نہیں بن سکتی. ان تمام تر تاریخی واقعات اور اسباب کو سمجھنے اور لینن اور ان کے ساتھیوں کی محنت کشوں کے کامیاب انقلاب کے انعقاد کا جائزہ لینے سے قبل میں نے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر وہ کیا محرکات تھے جو بر صغیر یورپ اور دنیا کے بہت سے دیگر ممالک میں تو انقلابات برپا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، حالانکہ ان تمام ممالک کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سالوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لیکن روس جیسے ملک میں جس کی تاریخ کا آغاز ہی 862 عیسوی کے لگ بھگ ہوا، اس ملک میں لینن اور ان کے ساتھی 1917 تک دنیا کا پہلا پرولتاری انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس انقلاب نے آج تک کے تمام نامکمل انقلابات کے مقابلے میں دنیا بھر پر اپنے انمنٹ نقوش مرتب کیے. اور کم از کم میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سیاسی و معاشی تاریخ و ثقافت کو بدل کر رکھ دیا. تو لینن کے سوویت یونین، تو یہ اس پہ میں صاحب آگے بڑھتا ہوں. سوشلسٹ ہسٹری پہ میں تھوڑا سا جاؤں گا. 1917 کے سوشلسٹ انقلاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ روس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے. روس کی سیاسی تاریخ کا آغاز 862 عیسوی میں ہوا جب سلاوک قبائل مشرقی یورپ سے علاقوں میں آئے. یہ 700 اور 800 عیسوی میں بحر اسود سے خلیج فن لینڈ تک پھیلے وسیع میدانوں میں پھیل گئے تھے. سلاوک قبائل کے کچھ عرصہ بعد اسکینڈینیویا کا وائکنگز نامی جنگجو قبائل بھی بیلاروس اور یوکرین میں آن بسے.
882 में लोगों ने एक शहर को अपने कब्जा में करके इसे अपनी रियासत का मरकज़ बना लिया था। 10वीं सदी और 11वीं सदी में बाज़ंतीनी बादशाह के ज़ेर असर इस इलाका को के हुक्मरान व्लादिमीर ने ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत इख्तियार करके उस रियासत का मजहब बना दिया और उसी के तहत एक ज़ाब्ता कानून भी मुतब किया। ये रियासत 12वीं सदी तक कायम रही। 1237 से 1240 के अरसा में ये इलाके मंगोल बादशाहत के ज़ेर असर आ गए। उस वक्त ये इलाका छोटी छोटी रियासतों पर मुश्तमिल था। मंगोलों ने इन रियासतों को रूस के मुकामी हुक्मरानों के तहत अपने ताबे कर दिया। ये अरसा 1240 से 1480 तक का है, जिसे मंगोल तसल्लुत कहा जाता है। यही वो दौर है जब मॉस्को, जो एक छोटा सा शहर था, वो बतदरीज अहमियत और फौकियत हासिल कर लेता है और वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरी रियासत का मरकज़ बन जाता है। 1240 तक ये इब्तदाई झोंपड़ियों का शहर था। अपने महल वकूफ़ की वजह से मंगोल जंगियों के हमले से कदरे महफूज रहा। इस इलाके के मुकामी हुक्मरानों ने 240 साल के अरसा में शहर को एक आज़ाद रियासत का दर्जा देने के लिए बहुत मेहनत की। मॉस्को एक ऐसा इलाका था जहाँ से रूस के दरियाई सिस्टम को बआसानी कंट्रोल करके तकरीबन तमाम यूरोपीय रूस को कंट्रोल किया जा सकता था। 1328 से 1381 तक मॉस्को का मुकामी हुक्मरान एवान अव्वल था, जो इन इलाकों से मंगोल हुक्मरानों के लिए टैक्स जमा करने का ज़िम्मेदार था। मंगोलों ने एवान अव्वल की खिदमत के सिलसिले में उसे ग्रैंड ड्यूक, बड़े नवाब का खिताब भी दिया। 1328 में रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह ने अपनी अकामत मॉस्को मुंतकिल कर दी, जिससे शहर की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। 1400 तक मंगोल हाकिमों के ज़ेर तसल्लुत मॉस्को दीगर रूसी रियासतों के मुकाबले में बहुत ताकतवर बन गया था। मॉस्को के हुक्मरान एवान स्वयं ने 1472 में आखिरी बाज़ंतीनी शहंशाह की भतीजी से शादी कर ली और इस दौर से एवान स्वयं खुद को बाज़ंतीनी बादशाह का जानशीन करार देकर ज़ार कहलाने लगा। ज़ारों का आगाज़ यहाँ से हुआ, जिसे आखिर तक हम लफ्ज़ ज़ार इस्तेमाल करके आए हैं। 1480 में वो इतना ताकतवर हो गया कि उसने जंगी हुक्मरानों को खराज की रकम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मंगोलों को कहा कि मैं कम पैसे अब तुम्हें नहीं देंगे। इस तरह मॉस्को मंगोलों के तसल्लुत से आज़ाद हो गया। रूस के पहले ज़ार ने 1505 तक अपने इलाका को 3 गुना बढ़ा लिया था। वो मुतहिदा रूसी कौम का पहला रहनुमा और पहला ज़ार था। रूसी कौम उसे एवान दी ग्रेट के नाम से भी याद करती है। रूस का एवान चारों में एक ऐसा हुक्मरान था जिसके बाप के मरने के बाद, जब उसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी, उसकी हुकूमत का कंट्रोल उसकी माँ के हाथों में था। जब वो 8 साल का हुआ तो उसकी माँ मर गई। माँ के मरने के बाद एवान चारों अगले 8 साल तक रूस के जागीरदारों का अमलन कैदी रहा, जिसके नतीजा में वो अपनी बकाया ज़िंदगी उनसे नफरत करता रहा और उसने अपने दौर हुक्मरानी में बहुत से जागीरदारों को कत्ल भी करवाया। रूस हमेशा से ही बड़े जागीरदारों के ज़ेर तसल्लुत रहा था और रूसी माशरे में उन जागीरों पर काम करने वाले बाज़ारीन की हैसियत हमेशा गुलामों की सी थी। रूस के हुक्मरानों ने रूस के इलाकों को वसअत देने के लिए अपने मुल्क के लिए बहुत से इलाकों को रूसी सल्तनत का हिस्सा बनाया। 1696 में बरसइकदार आने वाले पीटर अव्वल ने रूस को एक जदीद रियासत बनाने का तहफ़्फ़ुज़ किया। उसने यूरोप की तरक्की का मुशाहिदा किया। वो खुद भेस बदल कर यूरोप गया और यूरोप में उसने ट्रेवल किया और बहुत सी चीज़ों को उसने वहाँ से सीखने की कोशिश की और रूस को मगरब की तर्ज पर तरक्की देने का फैसला किया। उसके दौर में जो इस्लाहात हुई, उसमें रूसी ख़वातीन को बहुत से हकूक़ का मिलना भी शामिल है। तो पहली दफ़ा कुछ उसने रिफॉर्म्स के वहाँ पर ख़वातीन को कुछ हकूक़ दिए। उसने ज़राअत, तिजारत और ख़ास तौर पर सनत को तरक्की दी। रूस में अखबार निकालने का आगाज़ भी उसी दौर में हुआ। पीटर अव्वल के दौर में 1721 में रूसी चर्च के सरबराह का ओहदा ख़त्म करके उसी ने रूसी सरबराह के चर्च के सरबराह का ओहदा ख़त्म करके इसकी जगह अपनी ज़ाती सरबराही में आला पादरियों पर मुश्तमिल कौंसल कायम करके रूसी चर्च को अपने ज़ेर तसल्लुत कर उसने रूसी जो वहाँ की ईसाईयत का जो बहुत गलबा था वहाँ पर, उसको काफ़ी हद तक कमज़ोर करने में किरदार अदा किया। उसने जागीरदारों का जोर कम करने के लिए नीचे दर्जे के ख़ानदानों के काबिल अफराद को आला ओहदों पर फाइज किया, जो ज़ाती तौर पर उसके वफादार रहे। उसने अपनी फ़ौज को जदीद बनाने पर बहुत रकम खर्च की। इन अखराजात को पूरा करने के लिए उसने आवाम पर भारी टैक्स लगाए। उसने अपने दौर हुकूमत में किसानों की बहुत सी बगावतों को बेदर्दी से कुचला और उसी ने रूस को एक सल्तनत का दर्जा भी दिया। उससे पहले रूस एक सल्तनत के तौर पर दुनिया में उतार था। 1882 में रूस में बरसइकदार आने वाले
रोमानॉव सिस्ला के हुक्मरानों को पीटर दी ग्रेट के नाम से भी याद किया जाता है। 18वीं-19वीं सदी में यूरोप सनती दौर में दाखिल हो चुका था। यूरोप के मुकाबले में रूस सनती तौर पर पसमानदा था और 90% रूसियों का दारोमदार ज़राअत पर था। 1820 में रूस में ज़री गुलामी के खात्मे की तहरीकों का आगाज़ हुआ। 1825 में रूस में फौजी अफसरान ने नए इस्लाहात और तहरीरी आइन की तशकील के लिए बगावत की। ये बगावत दिसंबरियों की बगावत कहलाई, जिसे सख्ती से कुचल दिया गया। 1825 से 1854 तक ज़ाले रूस के वफादारों ने किसानों की तकरीबन 500 बगावतों को बड़ी बेदर्दी से कुचला। 1861 में अलेक्जेंडर दोम के ज़माना में ज़रई गुलामों की आज़ादी का एलामिया जारी हुआ। इतनी बगावतें हो चुकी थी कि फिर बादशाह उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाए। 1894 के बाद रूस में जो तब्दीलियाँ हुई वो बहुत दूरदराज साबित हुई। रूस में होने वाली सनती तरक्की ने काफ़ी हद तक माहौल को तब्दील किया और इल्मी और अदबी हलकों के मबाहिस से फिक्री तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हुई। इसी दौर में कार्ल मार्क्स जैसे मुफक्कर के ख्यालात को रूसी माशरे में पिजराई मिलना शुरू हुई और टॉल्स्टॉय जैसे तरक्की पसंद अदीब मकबूल होने लगे। सनती तरक्की की वजह से 1861 के बाद शहरों और कस्बात की आबादी 45% तक बढ़ गई। सनती और तजारती सरगर्मियों के बढ़ने के नतीजे में जहाँ दौलत में इजाफा हो रहा था, वहीं किसानों और मजदूरों की हालत बहुत ख़राब थी। अमीर और गरीब तबकात के दरमियान दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम की वजह से फ़र्क बहुत ज़्यादा था। रूस में आने वाले सनती इनकलाब और तजारत के फ़रोग़ की वजह से रूस में नए नए ख्यालात के हामियों की तादाद बढ़ना शुरू हुई। इसी और कई जमातें भी बाद वजूद में आई। उससे पहले वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई तस्वर भी नहीं था और कोई पार्टीज़ भी नहीं थी, जिनमें आइनी बादशाहत के हक़ में भी मुतज़िल उमरा और सनती सरमायादारों ने अपनी जमातें बनाई जो किसानों पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेट लेबर पार्टी जो मजदूरों की नुमाइंदगी की और मार्क्सिस्ट सोच के नंबरदार थी। 1903 में उसकी बुनियाद रखी गई, और उसकी बुनियाद रखी गई। 1903 में तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ की वजह से ये जमात दो ग्रोहों में बाल्शेविक और मांशविक में तकसीम हो गई। बाल्शेविक ग्रुप के रहनुमा व्लादिमीर लेनिन थे। ये ग्रुप जमहूरी तरीके की बजाय मेहनत कशों की ताकत से मजदूरों किसानों की हुकूमत कायम करना चाहता था। तो इस बैकग्राउंड में ये सारा डेवलपमेंट जो है हुई, तो इस बैकग्राउंड में ये तो समझ में आता है कि रूस क्या था और ये तहरीक वहाँ इस अंदाज में क्यों बनी। अगर थोड़ा सा मैं तारीख में जाऊँ तो एक फौजी बगावत हिंदुस्तान में भी हुई, बहुत बड़ी बगावत हुई थी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ की फौज के अंदर, लेकिन उस बगावत को इनकलाब में कन्वर्ट नहीं किया जा सका। पूरे हिंदुस्तान में पहिया जाम भी हुआ था, रेलवे ने पूरे पाकिस्तान में हिंदुस्तान को जाम कर दिया था और फौजियों ने पूरे हिंदुस्तान बहुत सी छावनियों पर कब्जे भी कर लिए थे, लेकिन वो बगावत कुचल दी गई थी, वो कन्वर्ट नहीं हो पाई थी किसी भी रेवोल्यूशन की तरह। तो अब चीज़ों को अगर हम इसी तनासब से भी देखें तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि कुछ माशरों में तब्दीलियाँ कैसे रूनुमा हुई और हमारे माशरों में तब्दीलियाँ क्यों रूनुमा नहीं हुई। 19वीं सदी के आखिर में रूस और जापान के दरमियान पोर्ट आर्थर के मुकाम पर जंग छिड़ गई। इस जंग में जापान ने रूस को शिकस्त से दोचार कर दिया, जिससे रूस के अंदर बेचैनी में इजाफा हो गया। 22 जनवरी 1905 में 2 लाख मजदूर अपने 20 बच्चों समेत बाज़ मराहत हासिल करने के लिए ज़ार के महल के बाहर इकट्ठे हुए। ज़ार के जनरलों ने उन पर गोली चला दी, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक हो गए। खूनी इतवार के नाम से पुकारे जाने वाले इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में एहतजाजी तहरीक पूरे मुल्क में फैल गई। बढ़ती हुई अवामी मुज़ाहमत से खौफज़दा होकर निकोलस दोम ने अवाम को हकूक़ देने का वादा किया और साथ ही पार्लियामेंट के क़याम का भी ऐलान किया, जिसको कवानीन बनाने का इख्तियार दिया गया। तारीख़ में इस तब्दीली को 1905 का इनकलाब कहा जाता है। रूसी अवाम और निकोलस दोम और रूस की दीगर जमातों के दरमियान अभी तनाव जारी था कि 1914 में जंग अजीम अव्वल का आगाज़ हो गया। इस जंग के नतीजे में लाखों की तादाद में रूसी फौजियों और आम अफराद की मौत, खुराक और ईंधन की कमी और शदीद महंगाई से तंग रूसियों ने पीटर्सबर्ग में हड़ताल कर 2 लाख के करीब मजदूर मतलक़-उल-अनानी और जंग के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। बतदरीज ये हड़ताल दीगर इलाकों में भी फैल गई। फिर आखिर 25 फरवरी 1917 को निकोलस दोम को तख्त छोड़ना पड़ा और इस तरह रूस पर 300 साल से कायम शाही ज़ारों का इक़्तिदार का खात्मा हो गया। अलेक्जेंडर केंस्की की क़यादत बनने वाली अबूई हुकूमत भी जंग के हालात को संभाल ना पाई। हालात बद से बदतर होते चले गए और हुकूमत आवाम की हमायत से महरूम होती चली गई। किसानों और मजदूरों की बेचैनी बढ़ने लगी। सोशलिस्ट इनकलाबियों ने सोवियत बना ली, जिसका जिक्र मकसूद ने बहुत तफसील के साथ किया।
میں مختصر اس کو مختصر کرتا ہوں. بیشتر شہروں میں یہ سوویت عبوری حکومت سے زیادہ آباد ہے. یہ ذکر کر چکے اعظم مقرر جو تھے. اپریل 1917 میں روس کے سوشلسٹ انقلاب رہنما لینن یورپ سے پیٹرزبرگ واپس آ گئے. اس دوران ان کی پارٹی روس میں کام کرتی رہی تھی. اس کی ایک پوری تاریخ ہے, وقت میں زیادہ نہیں دینا چاہتا, اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ پچھلے 2 دن سے جو تفصیل یہاں بیان کی جا رہی ہے, یہ ساری باتیں, اس میں سے بہت سی باتیں ان پیپرز میں کہی جا چکی ہیں, میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لینن کی موجودگی میں ہی بلشویکوں نے پیٹرزبرگ سمیت روس کے کئی اہم شہروں کے سوویٹس کا کنٹرول سنبھال لیا. پورے روس کی عوام کی اکثریت لینن کے ہمنما ہو چکی تھی. لینن کے امن, زمین, روٹی اور اطلاع سوویٹس کے پروگرام کو عوام میں زبردست اجرائی حاصل ہو رہی تھی. ان حالات میں لینن نے ایکشن لیتے ہوئے انقلاب کے لیے پیش قدمی شروع کر دی. اس وقت کچھ حضرات کا نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ موجودہ حالات ابھی انقلاب کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہیں, لیکن لینن نے ابھی یا کبھی نہیں کا نعرہ دیتے ہوئے ایکشن شروع کر دیا. یہ 1 2 3 4 لفظ جو ہیں, ابھی یا کبھی نہیں, یہ تاریخ کا بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. کیونکہ ان کو 4 لفظ نہ سمجھا جائے کہ 4 بس ابھی یا کبھی نہیں. یہ پورا ایک تاریخ ہے, پوری ایک تاریخ کو بدل دینے والے یہ 4 جملے تھے جنہوں نے پورے انقلاب کو دیا وہ دوسرے میں دی اور وہ انقلاب آگے بڑھا. نومبر میں کارخانوں کے مسلح کارکنوں نے پیٹرزبرگ کے صوبائی محل پر دھاوا بول دیا. مارکسسٹ پارٹی کے ریڈ گارڈز نے 7 نومبر کو حکومتی دفاتر پر قبضہ کر کے عبوری حکومت کے خاتمہ کا اعلان کر دیا. لینن کی قیادت میں بلشویکوں نے اقتدار سنبھال لیا. لینن نے انقلاب کے چند روز کے اندر زرعی زمینوں کو کسانوں میں تقسیم اور کارخانوں کو مزدوروں کے کنٹرول میں دینے کا حکم دے کر روس کے قیام سے موجود جاگیردارانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیا. یہ سٹارٹ ہے لینن کے انقلاب کا. اگر یہ کام لینن نہ کرتا تو ممکن ہے تاریخ کچھ اور ہو, کیونکہ اس کے پیچھے روس کی پوری تاریخ جاگیرداروں کی تاریخ ہے اور روس کے تمام کسانوں کی اور بزنس کی, ان کی محرومیوں کی اور ان پہ مظالم کی تاریخ ہے. کہ روس ایک واحد خطہ تھا اس پورے یورپ میں کہ جہاں زمین کے ساتھ ہی کسان بھی بکتا تھا. اس کی حیثیت بالکل ایسے تھی جیسے جنس کی حیثیت ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے فصل بیچی تھی ایسے ہی کسان اور اس کا خاندان جو ہے وہ بکتا تھا اس کے ساتھ. روس کے کسانوں کو جو صدیوں سے شہنشاہوں اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر حیوانوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے تھے, اس غلامی اور بربریت سے نجات دلوا دی. یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. لینن کے ان فیصلوں نے پوری دنیا کے مزدوروں, کسانوں اور استحصال زدہ عوام کو غلاموں کی صف سے نکال کر انسانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا. روس کے اس بلشوی کے انقلاب کے رونما ہونے کے بعد دنیا بھر کے وہ ممالک جن پر سامراجی ممالک نے بزور طاقت قبضہ کر کے وہاں کے عوام پر اپنا تسلط قائم کیا ہوا تھا, ان تمام ممالک میں آزادی کی تحریکوں میں شدت آئی اور دنیا بھر سے سامراجی کالونیوں کا خاتمہ ہوا اور کروڑوں انسانوں کو آزادی نصیب ہوئی. دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کے مزدوروں کو وہ تمام مراحل حاصل ہوئی جن کا اس انقلاب سے قبل تصور بھی ممکن نہیں تھا. وہ جب شیلے کو پڑھتے ہیں ہم, یا لارڈ بائرن کو پڑھتے ہیں, یا یورپ کے دوسرے شاعروں اور ادیبوں کو پڑھتے ہیں, اور مارکس کا جو داس کیپیٹل کا پہلا چیپٹر جو پہلا 50 صفحے ہیں وہ ہم جب پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یورپ میں مزدوروں کے اوقات کار کیا تھے اور حالات کار کیا تھے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دوست پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی مراد کا تصور ہی نہیں تھا کہ مزدوروں کی کوئی مراد بھی ہوتی ہیں. 24 گھنٹے بھی کام کرتے تھے, لوگوں فیکٹریوں میں سو جاتے تھے. یہ پورے حالات ہیں, میں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ یہ پورے ایک عجیب حالات ہے اس وقت. تاریخ ایک عجیب دورائے پہ کھڑی ہے, ایک عجیب معاملہ ہے پوری دنیا کا, جس میں کارل مارکس نے داس کیپیٹل کا پورا پہلا حصہ جو ہے وہ اسی کے اوپر لکھا, اور پھر جو وہاں کی شاعری اور اس میں بھی اس کا سارا بڑی تفصیل سے ذکر آیا. تو یہ لینن نے پہلی دفعہ جاگیرداری کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ دیا. ان کے فرینچ ریولوشن بھی وہ کردار اپنا, نیپولین نے بہت فتوحات کی اور نیپولین نے جو ہے وہ بہت سے ممالک میں بادشاہتوں کو ختم کیا اور بہت سی تبدیلیاں اس فرینچ ریولوشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ہوئیں, نئی تبدیلیاں ہوئیں, لیکن جاگیرداری کا مکمل خاتمہ نہیں ہو پایا. اور نہ ہی آرتھوڈاکس چرچ جو تھا وہ ٹوٹ پایا تھا اس انداز میں, جس انداز میں بلکہ پہلے روس کے بادشاہوں نے خود توڑا اسے. یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. اور پھر بعد میں جو ہے وہ روس کے جو انقلابیوں نے اس کو جو ہے وہ ختم کیا. لینن کے ان فیصلوں نے ان تمام ممالک میں آزادی کی تحریکوں میں شدت آئی اور دنیا بھر سے سامراجی کالونیوں کا خاتمہ ہوا. کروڑوں انسانوں کو آزادی نصیب ہوئی. دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کے مزدوروں کو خواتین کے حقوق پہلی دفعہ دنیا میں روس میں جو ہے وہ اس کو قانونی شکل دی گئی.
بعد میں پھر بہت سے ممالک نے 1928 کے بعد اور 1948 کے بعد بہت سے ممالک نے ان خواتین کے حقوق دیے، لیکن روس میں اس کا آغاز انقلاب کے فوراً بعد ہو گیا۔ بس خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی اسی دور میں ملا، خواتین کو مردوں کے برابر مراعات بھی اسی دور میں حاصل ہوئی۔ 1 مئی اور 8 مئی کے دنوں کو سرکاری طور پر منانے کا آغاز 1917 میں ہوا۔ اس سے پہلے دنیا میں ایسا کوئی اعلان نہیں تھا کہ 8 مارچ کو خواتین کا دن ڈکلیئر کیا جائے۔ بعد میں یونائٹڈ نیشن نے اس کو بول دے دیا اور پھر وہ ایک نئی شکل میں ورکنگ وومن سے وہ بالکل ایک اور طرح کے 8 مارچ خواتین ڈے منانے کی طرف چل نکلا۔ وہ ایک ورکنگ ڈے کا دن تھا اور ورکنگ خواتین کا دن، جو کام کرنے والی خواتین تھیں ان کے حوالے سے 8 مارچ انٹروڈیوس ہوا تھا، اور اس کو روس کے اس وقت کی پارٹی نے بھی ریکگنائز کیا اور اس کو منانے کا اعلان کیا، اور اس طرح 1 مئی کو بھی دنیا بھر میں منانے کا اعلان کیا گیا۔ تو اب ہم مناتے ہیں 1 مئی، بہت اچھے انداز میں مناتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے پیچھے اسٹرگل ہے پوری بہت بڑی۔ 1917 کے بارشوی انقلاب کے بعد اقوام متحدہ سمیت ILO جیسے اداروں نے مزدوروں کے حق ہڑتال کو تسلیم کیا۔ یہ مجبور ہو گئے پھر 1919 میں جب ILO کا قیام مارچ میں آیا، یونائٹڈ نیشن سے پہلے آ گیا تھا، پھر یونائٹڈ نیشن نے بھی بعد میں ریکگنائز کیا، تسلیم کیا اس بات کو کہ حق ہڑتال مزدوروں کا ہونا چاہیے، اور ابھی تک ہے۔ لیکن ابھی جو نئے لاز آ رہے ہیں، میں تھوڑا سا دوست یہاں بیٹھے بتاتا چلوں کہ ابھی جو لیبر کوڈ 2024 انٹروڈیوس ہوا ہے، نیا جو انٹروڈیوس ہوا ہے، جس پہ ابھی بحث ہوا تھا، جاری ہے، اس کے پیرلر ایک لیبر کوڈ ہم نے بل لکھ کے گورنمنٹ کو دیا ہے، اس میں رائٹ آف اسٹرائک ختم کرنے کی بات ہے۔ کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رائٹ آف اسٹرائک کب ملا، اور رائٹ آف اسٹرائک ختم کرنے کے لیے اب اس پہ کام ہو رہا ہے۔ سری لنکا میں بھی کام ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی کام ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے، اور ممکن ہے کل انڈیا میں بھی اس پہ کام ہو۔ یہ ایک بڑا ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ ٹریڈ یونین موومنٹ کے لیے آ رہا ہے کہ اگر رائٹ آف اسٹرائک ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، کیسے معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور ٹریڈ یونین بنانے کا حق بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا، ایک لمبی بحث ہے، لیکن اب پوری کی پوری جو ورکنگ کلاس ہے اس کو مالک سے لے کر ٹھیکیدار کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا ذمہ دار ٹھیکیدار ہوگا، مالک نہیں ہوگا۔ مالک گھر میں آرام کرے گا، مزہ کرے گا، ٹکرو ٹکری ہم ٹھیکیدار سے ہوا کرے گا قانونی حساب سے، اگر یہ لاگو ہو گیا تو، جس کے امکانات زیادہ ہیں۔ جاگیرداری جو اس سے قبل بہت خونخوار اور ناقابل شکست نظر آتی تھی، اس کے چنگل سے کروڑا کسان آزاد ہوئے۔ تعلیم، علاج، رہائش اور ملازمت کی ذمہ داری روسی ریاست نے اپنے ذمہ لیتے تھے۔ انقلاب آنے کے چند ہی سالوں کے اندر نے تمام اہداف کو حاصل کر کے دکھایا۔ دنیا بھر میں محنت کشوں کی جدوجہد میں تیزی آئی، اور روس جیسا ملک جو صنعتی طور پر یورپ کے مقابلے میں بہت پسماندہ تھا، اس کی معیشت کا دارومدار زراعت اور عوام پر بے تحاشا لگائے گئے ٹیکسوں پر تھا۔ اس زرعی روس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ترقی یافتہ صنعتی ممالک کے مقابلے میں حیران کن ترقی کی۔ لینن کی پالیسیوں کے تحت انقلاب کے بعد چند سالوں کے اندر اندر پورے روس کو بجلی کی سپلائی کو یقینی بنایا گیا۔ روس اپنے قیامی سے مختلف اقوام کا مجموعہ تھا، یہاں بہت سی قومیں آباد تھیں، بہت سی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ انقلاب کے بعد بلشوک پارٹی نے لینن کی قیادت میں تمام قوموں، زبانوں اور ان کے رسم و رواج کو مکمل تحفظ فراہم کیا۔ روس دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس نے اپنے آئین میں تمام قومیتوں کو اس بات کا اختیار دیا تھا کہ وہ جب تک چاہیں روس کے ساتھ رہیں، اور جب بھی وہ روس سے الگ ہونا چاہیں تو انہیں ان کی پوری آزادی ہوگی، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ لینن کے اہم ترین کاموں میں انقلابی پارٹی کی سیاسی اور سیاسی بنیادوں پر بنیاد رکھنا، یہ بھی ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ بہت بڑا ایک کام تھا کہ اس سے پہلے مارکس بھی اس بات کو ڈیفائن نہیں کر پائے تھے کہ انقلاب ہوگا کیسے، چیز آئے گی کیسے، کس طرح یہ امپلیمنٹ ہوگا، مارکس کا پورے کا پورا فلسفہ جو ہے انقلابات کو کیسے لائے گا۔ تو یہ لینن کا کام تھا کہ اس نے ایک ریولیوشنری پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اسی نے سمجھایا کہ اس طرح پارٹی بنے گی، اس طرح اس کا ایک ایسا کیڈر بنے گا جو کل وقتی کارکنوں پہ مشتمل ہوگا، ایک انقلابی لوگوں پہ مشتمل ہوگا، اور وہ انقلاب کی قیادت کرے گا۔ تو یہ ایک نیا لینن نے جو تھا وہ معاملہ انٹروڈیوس کروایا۔ لینن کے نزدیک معاشرے کی یکسر تبدیلی کے عمل میں انقلابی پارٹی پر پرولتاریہ کے بنیادی ترین سیاسی یہ جو پرولتاریہ کے بنیادی ترین سیاسی اوزار کا درجہ رکھتی ہے۔ لینن نے کہا کہ یہ سیاسی اوزار ہے، یہ پارٹی یہ باقاعدہ اس کے بغیر انقلاب کا تصور نہیں ہو سکتا۔ میں اس لیے یہ بات کو زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سے ممالک کے آرٹیکلس پڑھنے کو ملتے ہیں، بہت سی ایسی انقلابی تنظیموں کے آرٹیکل پڑھنے کو ملتے ہیں جو انقلابی بھی ہیں، مارکسسٹ بھی ہیں، لیکن وہ کمیونسٹ پارٹی بنانے کی مخالفت اس انداز میں کرتی ہیں جیسے کوئی جرم کیا جا رہا ہو۔
وہ کمیونسٹ پارٹی پہ ایسے تنقید کرتے ہیں بنانے کو. خاص طور پہ ایک زمانہ تھا کہ پارٹیاں انڈر گراؤنڈ ہوا کرتی تھیں، بلکہ بہت سے ممالک کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ پارٹیاں اوپن بنائی جائیں. روس کی پارٹی بھی ایک عرصے تک انڈر گراؤنڈ رہی، تو وہ اس کو ایک مذاق کے انداز میں، مزاحیہ انداز میں ڈسکس کرتے ہیں. تو وداؤٹ ریولیوشنری پارٹی کیسے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، یہ کم از کم مجھ ناچیز کی سمجھ میں نہیں آیا. لیکن یہ تھیسز موجود ہیں، یہ تھیسز آتے ہیں اور زیر بحث آتے ہیں، اور اس پہ بہت وقت لگایا جاتا ہے. لینن نے جمہوری مرکزیت کو پارٹی کے اندر بحث، فیصلہ سازی اور عمل کے لیے ایک متحرک سیاسی طریقہ کار کے طور پر وضع کیا، لیکن وہ نظام کے کمیونسٹ یا وہ جمہوریت کی طرف نہیں جاتے. جمہوری مرکزیت کی تعریف لینن نے ان الفاظ میں کی: تنقید اور بحث مباحثے کی مکمل آزادی پارٹی کے اندر، لیکن فیصلہ ہو جانے کے بعد عمل میں مکمل یکجائی اور اتحاد. اس نقطے کو سمجھ لیجیے، نوجوان بھی بیٹھے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز پہ اختلاف پارٹی کے اندر کر سکتے ہیں. کمیونسٹ پارٹیوں کا آج بھی یہ اصول ہے. لیکن جب کسی ایک نقطے پہ فیصلہ ہو جائے تو جن کا اختلاف ہو اور وہ میجورٹی میں نہ ہو، منورٹی میں ہو، انہیں اس فیصلے کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، وہ اس کے ساتھ چلیں گے. تو یہ لینن نے یہ طریقہ کار بھی کمیونسٹ پارٹیوں کا وضع کیا، جس کے بغیر جتنی جیسے ریل کا ایک سسٹم ہے کہ ریل کے 35 محکمے ہیں جو ایک ریل گاڑی کو چلاتے ہیں، لیکن چلتا ریل کا ایک چھوٹا سا پہیہ ہے، اتنا بڑا ایک پہیہ ہے ریل کا، وہ اسی پہ چلتا ہے پورا ریل کا محکمہ. اس پہیے کو نکال لیجیے بیچ میں سے، ریل کا پورا محکمہ بیٹھ جائے گا اور ریل کا محکمہ ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ریل کا محکمہ ہی ختم ہو جائے گا. اسی طرح جس ریولیوشن کے اوپر ہم تمام تھیسز دے رہے ہیں، تمام پیپرز پڑھ رہے ہیں، تمام جتنی ہسٹری کو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ پورے کا پورا ریولیوشن ان 3 چیزوں پہ کھڑا ہے. کمیونسٹ پارٹی ایک انقلابی پارٹی، اور اس پارٹی کی ساخت کیا ہوگی، اس کے اندر کام کرنے کے طریقہ کار کیا ہوگی. تو یہ چند ہلکی سی بڑی معصومانہ سی باتیں میں نے کوشش کی کہ میں جیسے ہم اپنے مزدوروں میں اسٹڈی سرکلز دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، معاف کیجیے گا میں نے وہی انداز اپنایا ہے، بالکل ایک سمپل سادہ سا جھٹکا سا، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایک جھٹکا سا انداز میں نے اپنایا ہے اس سوال کا. سامراجیت کے بارے میں کارل مارکس کی تھیوری کو آگے بڑھانے میں بھی لینن نے گراں قدر خدمات انجام دی. لینن نے یہ واضح کیا کہ سرمایہ داری مارکس کے وقتوں سے ارتقا پذیر ہو کر اپنے بلند ترین مرحلے پر پہنچ چکی تھی، جبکہ کارل مارکس نے سرمایہ داری کا تنقیدی جائزہ ایسے وقت میں پیش کیا تھا جب وہ بڑی حد تک قومی حدود میں قید تھی اور منڈی کی مقابلہ بازی کسی حد تک رائج تھی. لیکن لینن نے سرمایہ داری کے جادانہ مرحلے کا تجزیہ پیش کیا. لینن نے سوویت انقلاب کے بعد چھپنے والی کتاب مارکسزم کے 3 بنیادی اجزاء کے پیش لفظ میں لکھا تھا: مارکسزم اتنا مضبوط اور ناقابل شکست اس لیے ہے کیونکہ یہ سچ ہے. آج بھی مارکسزم سے بہتر، سچا اور درست فلسفہ یا سماجی سائنس موجود نہیں ہے. جس وقت 1917 میں روس میں انقلاب برپا ہوا تو روس کی کل آبادی 15 کروڑ کے لگ بھگ. روس کی کانکنی کا 90%، کیمیائی صنعت کا 50%، انجینئرنگ کا 40% اور بینکاری کا 40% سامراجیوں کے قبضہ میں تھا. یہ انقلاب کے بعد ان شعبہ جات کو قومی ملکیت قرار دیا گیا. ہمارے ہاں بھی نیشنلائزیشن ہوئی تھی، لیکن چاول ملوں کی اور چھوٹی صنعتوں کی پرائیویٹ سیکٹر کے جو پاکستان کے لوکل مینوفیکچر تھے ان کی صنعتیں نیشنلائز ہوئی تھیں، لیکن کسی ملٹی نیشنل کو چھیڑا نہیں گیا. جو ہماری 73 کی جو پرائیویٹ جو ہوئی تھی، نشکات جو قومی ملکیت میں لیا گیا تھا، تو کسی ملٹی نیشنل کو نہیں چھیڑا گیا. تو یہاں پر ان تمام صنعتوں کو قومی ملکیت میں دیا گیا. تو لہٰذا یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ جتنا بھی جب قومی ملکیت پہ لینے کی بات آئے گی تو پہلے آپ بین الاقوامی سرمایہ کو جو ہے وہ قومی ملکیت میں لے گے. اگر آپ بین الاقوامی سرمایہ کو قومی ملکیت میں نہیں لیتے ہیں تو لینن نے یہ بات بھی ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائی. کہ بہت سے مفکرین نے اس پہ بڑی پوری بکس لکھی ہیں. اگر اکنامکس کی کتابوں میں ہم جائیں، خواتین کا دیا اور دوسرے مغرب کے ترقی یافتہ صنعتی ممالک کے مقابلہ میں روس نے دگنی ترقی. اس دور میں فی کس آمدنی میں 160 اور سماجی اخراجات کی مد میں 400% سے زیادہ اضافہ. 5 کروڑ 60 لاکھ فلیٹ تعمیر کیے گئے. بنیادی اور ثانوی تعلیم پوری آبادی کے لیے لازم اور مفت. کئی شعبوں مثلاً خلائی تکنیک وغیرہ میں سوویت یونین نے امریکہ کو پچھاڑ دیا تھا. غذائی اشیاء کی قیمتیں انتہائی کم تھی
اور سالانہ ترقی کی رفتار و شرح پیداوار میں اضافہ 28% تھا، 28% تک تھا۔ 1990 تک بھی روس میں بے روزگاری ایک جرم تھا اور روزگار کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری تھی۔ اس میں ایک اور بھی ہے کہ وہاں نکما پن بھی ایک جرم تھا، کہ آپ کہیں کہ میں نے کام نہیں کرنا تو ایک جرم کہلاتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہمارے معاشرے میں نکموں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور یہ لینن کے الفاظ ہے کہ جو کام نہیں کرے گا اس کو کچھ ملے گا بھی نہیں۔ ہمارا تو نکموں کا معاشرہ ہے، تو وہاں تو سب سے زیادہ بڑی تعداد نکموں کی ہے، 2 کروڑ لوگ تو صرف بھیک مانگتے ہیں، انہیں ہم کیا کہیں گے؟ یہ شماریات جو جمع ہوئے ہیں بھیک مانگنے والوں کے، 2 کروڑ افراد تو صرف بھیک مانگتے ہیں، اور باقی جاگیردار پیر فقیر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اتنے لمبے چوڑے ان کے لائقے ان کے کیا کیا کچھ ہیں، نکمے ہیں، وہ کام کرنا توہین سمجھتے ہیں اور کام کرنے والوں کو کمی کہتے ہیں۔ ہم کمی ہیں ان کے لیے، کام کرنے والوں کو کمی کہتے ہیں، اور کمی کو معاشرے کا سب سے چھوٹا سب سے کم تر افراد کا سب کہا جاتا ہے۔ تو روس میں انہوں نے کہا کہ جو کام نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ لینن نے کارل مارکس کی تعلیمات اور فلسفہ کو عملی شکل دے کر مارکسزم کو عمل کر دیا۔ روسی انقلاب کے سامراج سے پوری دنیا کے محنت کش اور عوام نے فائدہ اٹھایا، اور سامراج اور اس کے حوالیوں کی طاقت میں کمی ہے۔ لینن کے کارناموں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے انقلابی پارٹی کی تشکیل اور اس کے طریقہ کار پر جو کام ہوا وہ لینن کا ایک تاریخی کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک انقلاب برپا کرنے والوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ علم و عمل میں جو ربط لینن نے قائم کیا وہ لینن کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ پڑھو، پھر فیلڈ میں جاؤ، پھر فیلڈ سے سیکھو، پھر علم کی طرف آؤ، پھر علم سے پڑھو، پھر پریکٹس کی طرف جاؤ، پھر وہاں سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو چیزیں سمجھ نہیں ہیں پھر علم کی طرف واپس آؤ۔ یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے نکات ہیں جو اتنے اہم ہیں کہ اس کے بغیر بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، جیسے گریس لگائے بغیر پہیا نہیں چل سکتا، گڑگڑ کر کے ٹوٹ جائے گا بیرنگ، اور بات کے حصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ لینن کے، کیونکہ لینن کے 100 سالہ جو ہم بنا رہے ہیں برسی پہ یہ بات کر رہے ہیں، تو لینن کے یہ چھوٹے چھوٹے کارنامے اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہم مزے کے فلاسفی کی بہت زبردست جو دور میں نے سیکھا، لیکن یہ میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف پڑھا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا میں تو ریسرچ کے طور پر کچھ چیزیں لکھ رہا ہوں کہ جب مزہ منہ کا ذائقہ بھی بدل جائے تو کارل مارکس کا نظریہ کا یہ نظریہ تھا کہ کارکنوں کا استحصال آخرکار انہیں انقلاب کی طرف لے جائے، جبکہ لینن کا کہنا یہ تھا کہ پیشہ ور انقلابیوں کا ایک راول دستہ پارٹی کے لیے ضروری ہے جو انقلابی کارکنوں کو انقلاب برپا کرنے اور سوشل سیاست قائم کرنے میں ان کی رہنمائی کرے گا۔ اب یہاں پہ اب اگر مارکس کو وہیں پر پڑھ کے چھوڑ دیں مارکس کو تو پھر ہم انقلاب کبھی برپا نہیں کر سکتے۔ ہم انتظار کریں گے کہ سیب ٹوٹے نیچے گرے ہمارے منہ میں گرے اور ہم کھا لیں، بھی سیب پکے پھر وہ ٹوٹے پھر وہ گرے اور ہم کھا لیں۔ یہ لینن کہتا ہے سیب توڑنا پڑے گا درخت پہ چڑھ کے، آپ کو درخت پہ چڑھنے کا آرٹ بھی آتا ہوگا۔ تو لینن مارکس کے بعد لینن کا مطالعہ از حد ضروری ہے، اس کے بغیر اگر آپ ریولوشن برپا کرنا چاہتے ہیں، آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک سوشل سماج قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تمام تر رہنمائی ہمیں لینن سے ملتی ہے۔ اور لینن کا مطالعہ کرنا، لینن کو زیادہ گہرائی میں پڑھنا، جیسے آج انہوں نے بالکل ایک نیا جو ہے وہ بالکل میرے لیے نیا سبجیکٹ ہے جنہوں نے ڈسکس کیا یہاں، تو نیشنلٹیز کے اوپر ہم اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ مباحثے ہوتے رہتے ہیں، تو باقی بھی دوستوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن بالکل نئی چیز ہماری سمجھ میں آئی۔ تو لینن کو آپ پڑھیے، لینن کو دیکھیے، لینن ایک انتہائی عظیم انسان تھا، اور اگر لینن نہ پیدا ہوا ہوتا تو تاریخ میں یہ نہیں کہ ایک بندہ نہیں پیدا ہوا تو دوسرا بھی نہیں پیدا ہوگا۔ تاریخ چیزوں کو جنم دیتی رہتی ہے، سمندر کی مانند ہوتی ہے تاریخ، یہ اپنے اندر سے چیزوں کو باہر پھینکتی رہتی ہے۔ ہم کہیں کہ سماج بانجھ ہو گیا یا سمندر بانجھ ہو گیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ سماج میں سے چیزیں نکلتی رہتی ہیں ہر دور میں، لیکن لینن اپنے دور میں جو نکلا، شاید دوسرا لینن کئی سالوں کا ابھی بھی نہ نکلا ہوتا، دوسرا لینن کہیں بعد میں جا کر لینن پیدا ہوتا۔ جیسے برصغیر کی اتنی بڑی تاریخ میں ہمیں لینن نہیں ملتا، 5000 سال کی تاریخ ہم فخر سے بیان کرتے ہیں، ہم منجو دھاڑو کو بھی بیان کرتے ہیں، ہم بدھا کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم اور بہت سی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم اشوکا کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس میں انقلاب کو کہیں ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اس میں ہمیں لینن کہیں نظر نہیں آتا کہ جو پورے سماج کو جس سے تبدیل کر دیا ہو، جبکہ وہ بھی ایک فیوڈل سماج تھا، جاگیرداری کی شکل دوسری تھی، نوعیت دوسری تھی، لیکن ہندوستان کا سماج بھی ایک جاگیردارانہ سماج تھا،
उस बाद में फिर अंग्रेज़ ने आकर ये बंदोबस्ती मामला जो वो शुरू किए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं तो लेनिन को ख्वाज अक़ीदत पेश करने के लिए चंद सीधे साधे बिल्कुल आसान से ज़ुबान में ये चंद लफ्ज़ लिख कर लाया था कि लेनिन आपका भी रहनुमा, लेनिन मेरा भी रहनुमा, और लेनिन की सरबराही में जो हमने उनकी जो तहरीरों को हमने पढ़ा उसको मज़ीद पढ़िए, उसका मज़ीद मुताला कीजिए। इस तरह के फ़ोरम जो है करीम दवानी साहब और उनके साथी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, इन्होंने इस तरह के फ़ोरम करना शुरू किए। पाकिस्तान में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है लेनिन के ऊपर कोई इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, मार्क्स के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस होती रही, तो ये एक बहुत बड़ी बात। बाकी लोगों के ऊपर भी आप कॉन्फ्रेंस कीजिए, तो उसमें हम जैसे छोटे लोगों को भी बुला लीजिएगा, तो हम भी हल्के फुल्के अंदाज में कुछ चीज़ें पढ़ते रहेंगे और कुछ चीज़ें बताते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ये जो हम जैसे लोग हैं ना जो फील्ड में काम करते हैं, उन्हें भी आप सिखाते रहिए, ज़रूरी है। हम सीखेंगे तो कुछ आपको केडर भी देंगे और चीज़ों को बेहतरीन तरफ भी ले जाएंगे और मुमकिन है